جامی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ شاذلیہ اس وقت 50 سے زائد ملکوں میں سرگرم ہے، نہایت فعالیت کے ساتھ۔ اور ان لوگوں کے ہاں جس طرح کہ حضرت نے فرمایا، بیشتر جو صوفیہ شاذلیہ ہیں وہ کسب حلال کرتے ہیں، عملاً محنت مشقت کرتے ہیں، بعض نوکریاں کرتے ہیں، بعض کاروبار کرتے ہیں، اور اپنے جو خانقاہی امور ہیں اس میں بھی نہایت ذمہ دارانہ مجاہدانہ انداز میں، یعنی ان کے اندر مخدوم والی کیفیت نہیں ہے بلکہ خادم والی کیفیت نظر آتی ہے ہمیں۔ فاپ فرمائیے ان کی علمی خدمات، ان کی روحانی خدمات اس سلسلے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سلسلے کو کچھ نہ کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں جس پر وہ چلتا ہے۔ سلسلہ شاذلیہ کی کچھ خصوصیات تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی ہمات میں بیان کی ہیں۔ بالکل۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ بشائے کیا ایسا ہوا کہ کثرت عبادت کی بنیاد پر ان کو حلاوت مناجات کا فیض ملا۔ یہ حلاوت مناجات کا فیض سب سے زیادہ سلسلہ شاذلیہ کو ملا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ عام طور پر جذب اور سلوک میں توازن کے کئی رنگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بڑا گہرا رنگ یہ ہے کہ اچھی خوراک، اچھا عہدہ، اچھا لباس ہونے کے باوجود بھی تعلق مع اللہ کے قواعد پر یہ سلسلہ بہت مضبوط ہے۔ آپ کے شیخ اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بالکل ٹھیک چشتی اور قادری ہو کر اسی کا نمونہ تھے۔ اسی کا بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ یہ رنگ بھی وہاں غالب تھا۔ اس کے علاوہ کچھ سلاسل نے ابتدا کی محنت کی احتیاطوں پر، جی کچھ نے محنت کی غذاؤں پر۔ بالکل۔ یہ جو سلسلہ شاذلیہ ہے نا، یہ اوراد و وظائف کی غذاؤں والا سلسلہ ہے۔ سبحان۔ ان کے ہاں احتیاط خود بخود آ جاتی ہے، یعنی کثرت ذکر تقوی کی کیفیت کو کھینچ لاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ان کے ہاں ایک یہ رنگ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ محققین نے لکھا ہے، وہ کہتے تھے سلاسل کو تقسیم کیا جاتا ہے دو میں سمجھانے کے لیے۔ جی۔ ایک تھا غزالیہ اور ایک تھا شاذلیہ۔ اچھا۔ امام غزالی نے جو تصوف کا دبستان ڈیولپ کیا اس میں ریاضت کا غلبہ ہے، جی ریاضت کا۔ اور شیخ شاذلی نے جو تصوف کا پیٹرن ڈیولپ کیا اس میں حب رسول اور قرآن فہمی کا غلبہ ہے، اللہ کہ اکبر۔ آپ اس بنیاد پر زیادہ کھڑے ہوں سبحان اللہ۔ اور اس کو فوکس کریں، ریاضت کی وجہ سے ملنے والے کمالات بھی مل جائیں گے۔ پھر ان کے سلاسل کے اولیاء میں وہ جو آپ نے خوبصورت کہا، توازن بہت زیادہ ہے، بہت۔ علماء کی بہت کثرت ہے، سریع الفیض زیادہ ہے، عوامیت اس میں بہت زیادہ آتی ہے، جی۔ چونکہ یہ انسان کی فطرت کے سہولت پر مبنی قواعد پر کھڑا ہے۔ حضور میں تو خود ملا ہوں یورپ کے چند ایسے بزرگوں سے جو شاذلیہ سلسلے میں متوسل ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ کیا حلیمی ہے، کیا بردباری، کیا سکوت اور کیا خاموشی کے ذریعے فیض رسانی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا کہتے ہیں جی ویسے تو اس سلسلے میں ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا نام، آپ کے جن جانشین، کے بارے میں بڑا خلیفہ مشہور اعظم۔ قول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحظہ ملحوظ نہ رکھیں تو ہم اپنے آپ کو صحیح دائرہ اسلام میں نہیں پاتے۔ جی۔ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ صاحب ابریز کا نام کو کمال نہیں ہے۔ جانتا، کتنے بڑے جنہوں صوفی نے ہیں۔ قرآن کی اشاری تفسیر میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ امام سیوطی کو نہیں جانتا، عبد الوہاب شارانی کو نہیں جانتا، یہ شیخ شاذلی کی اس روحانی چھتری کے تحت ہے۔ اچھا کہتے ہیں مصر میں جو اس سلسلے کو منظم کیا بنیادی طور پر وہ تھے عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے حکم عطائیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور یہ باقاعدہ تصوف کے سلیبس کے طور پر مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں شیخ ابو مدین مغربی کا فیض بھی کیا شامل بات ہے جی۔ شیخ ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی کے شیخ طریقت کے، اور آپ کے جو عبدالسلام بن مسیح تھے وہ بھی ابو مدین کے خلیفہ تھے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ میں کافی دیر سے سوچ رہا تھا
کہ ہم بلاد مغرب کے مشائخ کی بات کر رہے ہیں اور جامی صاحب ابھی حضرت ابن عربی کا ذکر نہیں کر رہے. جس کو دنیا نے شیخ اکبر کے لقب سے یاد کیا کوئی ہے شک نہیں. اس جگہ بھی ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک چمکتا دمکتا مہتاب ہیں. اسی طرح شیخ جزولی رحمۃ اللہ جو صاحب دلائل اللہ الخیرات اکبر ہیں، اللہ اکبر. ان کو بھی فیض آپ کے در سے ملا. اسی طرح شیخ احمد زروق ہیں، حتیٰ کہ مصر میں، سوڈان میں، جی افریقہ میں تو ان کی مرکزیت ہے. مصر میں تو اس نام کے کئی سلسلے ہیں. ایک 7 برانچ سے زیادہ تو بڑی شاخیں ہیں حضور. محمدیہ ہیں، حامدیہ ہیں، درقاوی ہیں. فاسیہ ہیں، مدنیہ ہیں، اعظمیہ ہیں، ادریسیہ ہیں. جی بہرحال ہندوستان میں اس سلسلے نے بھی بڑا ہاں. تبہر ہے. بلکہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کے دوران حدیث فہمی کے میدان میں ہم شاذلی مشائخ میں تفوق محسوس کرتے بے ہیں. شک و شبہ. واہ واہ حدیث فہمی کا رنگ وہاں بہت شک غالب نہیں، ہے، کوئی شک. چونکہ انہوں نے اپنے سلسلے کا مدار ہی اس حدیث فہمی کے گرد رکھا ہوا. جامی صاحب آپ کو یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے اچانک جو تھی سول سروس ٹھیک ہے. اور اعلیٰ انتظامیہ، ان کو شاذلی پڑ گئی کہ کوئی سینٹرز کے نام ابو الحسن شاذلی رکھیں، کوئی سڑکوں کے نام ابو الحسن شاذلی رکھیں، اور ابو الحسن شاذلی کون ہے؟ یعنی یہ ایک ڈھونڈیا مچ گئی تھی. اور اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کیے گئے تھے. ایک یونیورسٹی بنائے جانے کا بھی خیال تھا کہ شاذلیہ یونیورسٹی بنے. کچھ مراکز تو بنائے گئے تھے اگرچہ وہ بہت فعال نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ بھی دیکھیے نا کہ ایک عہد جدید میں ایک قوت روحانی ہی ہے بالکل ٹھیک، جس نے ایک طرح سے نئے سرے سے حضرت یعنی شیخ کا مقصد یہ کہ اس ماڈرن دنیا میں تصوف کے جس اسلوب کو ہم زیادہ قابل قبول بنا سکتے ہیں اور اس کے اصول و قواعد میں تاثیریت زیادہ ہے، تو وہ شاذلی سلسلے کو یہ زیادہ مناسب ہے. بے شک. اس لیے ان کا فیضان بھی بہت زیادہ ہے. ماشاءاللہ. اور شاہ ولی اللہ جیسا زرخیز ذہن اور عبدالحق محدث دہلوی جیسا محقق ذہن جس در پر سر جھکا کے کھڑا ہو، تو ہندوستان کے لوگوں کے لیے اس سے بڑی صنعت کوئی نہیں. کوئی بات ایسا ہی صحیح فرما رہا ہے.